سے پہلے تو میں آپ سارے میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے۔ میں اس لیے آج حاضر ہوا تھا کہ سینٹ آف پاکستان چونکہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، کنٹینیوس ہاؤس ہے، جو پاکستان میں اس وقت جو الیکٹڈ باڈی ہے نیشنل لیول پہ، پاکستان کی پارلیمان تمام باقی اپنی مدت پوری کر چکے ہیں۔ کیئر ٹیکر حکومت خوش اسلوبی کے ساتھ پورے ملک میں اپنے قیام لا چکے ہیں اور انہوں نے کام اپنا شروع کر دیا ہے۔ تو سینٹ آف پاکستان انشاءاللہ آپ کی الیکٹڈ باڈی ہونے کی حیثیت سے، چاروں صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن کے ہونے کی حیثیت سے، آپ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اب نگران حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور پاکستان کے عوام کا، چاروں صوبوں کے حقوق کا دفاع کرنے کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ تو میں اس لیے آج آیا تھا، مزار قائد پہ میں نے حاضری دی کہ الحمدللہ پاکستان کا جو جمہوری تسلسل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا۔ پاکستان انشاءاللہ اسی طرح بہتر سے بہتر دن بدن ہوگا۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے 77 سال میں بہت ترقی کی ہے، ظاہر ہے مزید بہتری کی گنجائش ہے۔ ہم بہت بڑے ملک ہیں، بہت بڑی آبادی ہیں اور مشکل وقت ضرور ہوتے ہیں قوموں پر، لیکن پاکستانی قوم انشاءاللہ بڑا مضبوط قوم ہے اور مل کر ایسے مشکل حالات کا ہم مقابلہ بھی کریں گے اور پاکستان انشاءاللہ اسی طرح ترقی کے راہ پہ گامزن ہوتا رہے گا۔ اچھا بہت شکریہ۔ سر یہ سوال ایک یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کو سینٹ چیئرمین بنے ہوئے اب تو سال ہو گئے سر، آپ کے چیئرمین بننے سے بلوچستان کو کیا فائدہ ہوا؟ اب تک تو کوئی ایسا بڑا کوئی قابل ذکر کام نظر نہیں آ رہا، تو یہ اب مطلب کب اثرات اس کے نظر آئیں گے کہ آپ اتنی بڑی نمائندگی بھی ملے بلوچستان سے، لیکن بلوچستان کے مسائل جوں کے توں بلکہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس بات کو نظر میں رکھیں جی، جو چیئرمین سینٹ آف پاکستان یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، ہم لیجسلیٹر ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی اس کے پاس کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو لیجسلیشن یا پاکستان بلوچستان کی بالخصوص بات کر رہے ہیں، ابھی تو میں چیئرمین سینٹ آف پاکستان ہوں، مجھے تو ساری ملک کی بات کرنی ہے، لیکن بلوچستان کے آواز، جو حقوق کی آواز ہے، وہ ہمارے جو سینیٹرز ہیں، اسپیشلی بلوچستان عوامی پارٹی کے جو بلوچستان سے باقی ہمارے سینیٹر حضرات ہیں، وہ بخوبی انداز میں ان کو اٹھا رہے ہیں اور جہاں جہاں مجھے اسرٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے میں ضرور اپنا کردار ادا کرتا ہوں۔ تو جو احساس محرومی ہے وہ اسی طرح دور ہوتی ہے جب لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اپنا ایک بیٹا ہے، اپنائیت کا احساس دلائیں۔ آج ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب آئے ہیں، تو یہ اب 60 دن میں یا 90 دن میں بلوچستان کے سارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کو ایک ہوپ نظر آئی کہ ان کا بھی ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، ان کی بات پہنچ سکتی ہے ان تک۔ تو میرے خیال میں اس سے احساس محرومی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے۔ رہی بلوچستان کی ترقی، بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے اور آپ کا تقریباً 48% ہے لینڈ کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، تو اس کی ترقی میرے خیال میں ابھی بھی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے، ہر وقت بہتری کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، علاقے بہت دور دراز ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ریسورسز کی ضرورت ہے، جو کہ پاکستان بہت سارا، میں بتاؤں آپ کو، وفاق سے اس وقت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہمارے صوبے بلوچستان کے لیے چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں صرف میرا جو ڈسٹرکٹ ہے چاغی، وہ تقریباً 46,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تو 46,000 اسکوائر کلومیٹر کو اگر میں لوگوں کو کنیکٹ کرنے پہ لگ جاؤں تو مجھے ٹریلینز آف روپیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سلو ایک پروسیس ہے، لیکن الحمدللہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ ہمیں بہتری کا ہمیشہ سوچنا چاہیے اور ہم کافی دنیا کے ملکوں سے ابھی بھی بہت بہتر ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شکر قومیں ادا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور آگے رستے بھی بناتا ہے۔ اچھا سر یہ فرما دیے گا کہ اب آئینی طور پہ صدر صاحب کا بھی عہدہ جلدی ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد اب الیکشن ظاہر ہے، چاروں اسمبلیاں آئیں گی تو سینٹ کے الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو یہ ایک آئینی بحران سا بھی نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات سر، جو اپوزیشن راجہ ریاض جاتے آتے کہہ گئے ہیں کہ یہ فیصلہ الیکشن کا بڑے کر گئے ہیں، تو بڑے کی طرف آپ کی طرف اشارہ تھا یا کسی اور کی طرف اشارہ تھا؟ لیکن جی، یہ
ان کا مجھے نہیں پتہ راجہ صاحب نے کس کانٹیکس میں بات کی، لیکن آئی ایم شور انہوں نے یہ کہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اکٹھے بیٹھی تھیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا، سارا ایک کولیجن گورنمنٹ تھی، انہوں نے جب سینسز کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو پتہ تھا کہ جی ڈی لمیٹیشن وغیرہ ہوں گی، تو الیکشن یہ آپ کو میں بتاؤں الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن مجھے آپ یقین رکھیں کہ الیکشن انشاءاللہ ہوں گے، وقت پر ہوں گے، وقت مطلب یہ ڈی لمیٹیشن جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی وہ کوئی ڈیٹ دے دیں گے، اور جو رئیس صدر کے انتخاب کی آپ نے بات کی ہے 9 ستمبر کو کمپلیٹ ہوگا، لیکن آئین میں پروویژن بھی دی ہوئی ہے کہ صدر صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک نئے صدر صاحب آفس میں نہیں آئیں گے، اور وہ صورت میں آئیں گے جب ظاہر ہے ان کا کالج آف الیکٹورل کمپلیٹ ہوگا، چاروں اسمبلیاں ہوں گی، نیشنل اسمبلی ہوگا، تو پھر ہی ان کا انتخاب ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا چیئرمین صالح صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ہے وہ مشاورت ہو رہی تھی نگراں وزیر اعظم کے لیے، لیکن اس میں جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا نام شامل نہیں تھا، آپ کے نام پر جو ہے وہ مشاورت ضرور ہو رہی تھی، لیکن یہ بتائیے گا کہ باپ پارٹی کے پاس ایسا فارمولہ کیا ہے جب بھی بڑے عہدے کی بات آتی ہے تو باپ پارٹی پہ سب ایسی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں؟ ذرا سن لیں سوال پورا، یعنی اس پر آپ سبھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو تحفظات تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے یعنی آج تک بلاول صاحب نے مبارکباد بھی نہیں دی ہے نگراں وزیر اعظم صاحب کو، اور انہوں نے دل پہ پتھر رکھ کر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو ایسا کون سا فارمولہ ہے آپ کے پاس کہ جو بھی بڑی پوسٹ ہوتی ہے باپ پارٹی آ جاتی ہے اور ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں؟ گزارش ہے کہ جی بلوچستان عوامی جو پارٹی ہے، بلوچستان کی اس وقت جو لاسٹ اسمبلی تھی، بلوچستان اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی وہ تھی، چیف منسٹر ہماری پارٹی کا تھا، سینٹ میں آپ دیکھیں بلوچستان کی سب سے بڑی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹرز ہیں، 12 سینیٹر ہیں، تو میرے خیال میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، جو آپ ہماری احساس محرومی کی بھی بات کر رہے تھے، تو اس کو سامنے رکھ کے تمام پارٹیاں یا ان میں سے زیادہ تر پارٹیاں یہ سوچتی ہیں کہ چلیں جی ان کو چانس دیں تاکہ بلوچستان میں صحیح بہتر معنوں میں اپنا کردار ادا کریں اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کوئی ریلیف مل سکے، تو اس کو اس طرح پازیٹیو لیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، جس طرف آپ اشارہ کر رہے تھے تو میں اس کو پازیٹیو اس لیے لینا چاہتا ہوں، اور آپ اسی طرح کہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی آگے بھی انشاءاللہ ترقی کرتی رہے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو نگران گورنمنٹ ہے یہ طویل ہوگی اور انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے، آپ کا کیا؟ میں نہیں سمجھتا جی، کیا نظر آ رہا ہے؟ میں بالکل ایسا نہیں سمجھتا۔ آپ کا جو پہلے میں نے کہا سینٹ آف پاکستان ہے، آپ لوگوں کا الیکٹڈ اس وقت ایک ہی ہاؤس ہے، انشاءاللہ ان چیزوں کو مانیٹر کرے گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کرائے گا، وقت پہ کرائے گا، بالکل قوم مطمئن رہے اور تیاری کرے۔ تھینک یو جی۔